بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پی ڈی ایم کا چیف جسٹس کے خلاف دھرنا، تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، آج پی ڈی ایم اور خاص طور پر جے یو آئی چیف جسٹس کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے لوگ ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جے یو آئی کے لوگوں کو سرکاری پروٹوکول میں ریڈ زون میں داخل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے لوگ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پولیس دفعہ 144 کا بہانہ بنا کر ان کے خلاف آنسو گیس کی شیلنگ کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومتی جماعتوں کو یہ پوری اجازت ہے کہ وہ ریڈ زون میں بھی دھرنا دے سکتی ہیں۔ اب ناظرین کرام، اس سارے معاملے کا فائدہ تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی کو ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، 22 مئی کو تحریک لبیک پاکستان کراچی سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کرے گی، جو اسلام آباد آئے گا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا نواز شریف کی، جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے لانگ مارچ کیا ہے تو تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح سرکاری پروٹوکول میں مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کو ریڈ زون میں داخل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہے گا کہ وہ تحریک لبیک پاکستان یا علامہ سعد حسین رضوی کو روک سکے اور کوئی بہانہ بنا کر تحریک لبیک پاکستان پر تشدد کیا جائے۔ تو آج جو حکومت نے غلطی کی ہے، اس کا فائدہ تحریک لبیک پاکستان کو ہوگا۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں بدترین مہنگائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستانی عوام کے لیے تو کبھی میدان میں نہیں آتے، لیکن جیسے ہی نواز شریف اور نون لیگ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب باہر آ جاتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی پاکستانی عوام کے لیے بھی میدان میں آ جایا کریں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔